بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا ویڈیو جو ہے ایک واقعہ پر مبنی ہے جو ہمارے شہاب بھائی کے ساتھ پیش آیا۔ جیسا کہ ہم سبھی کو معلوم ہے کہ شہاب بھائی نے پیدل حج کرنے کا ارادہ کیا ہے اور اس وقت وہ اجمیر شریف پہنچ چکے ہیں۔ ان کے ساتھ ہوا یوں کہ جب وہ اجمیر شریف پہنچے تو انہوں نے اجمیر شریف میں درگاہ میں حاضری دی۔ وہاں پہ پیران پیر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ وہاں پہ سینکڑوں ہزاروں عقیدت مند جاتے ہیں، وہاں پہ حاضری دیتے ہیں اور ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اور ان کے حالات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو شہاب بھائی جب اجمیر پہنچے تو ان کی بھی محبت جاگ اٹھی اور انہوں نے بھی کوشش کی کہ وہاں پہ جائیں اور ان کے وسیلے سے دعا کریں۔ تو جب وہ وہاں مزار پر پہنچے اور وہاں پہ مزار پہ پہنچ کے جب وہ دعا کرنے لگے، اور وہ دعا کر ہی رہے تھے، لیکن وہاں پہ جو خادم بیٹھے ہوتے ہیں، جو مجاور اور خدام ہوتے ہیں، تو وہ زبردستی دعائیں دیتے نہیں ہیں بلکہ دعائیں تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو شہاب بھائی جب دعا مانگ رہے تھے تو ایک مجاور جن کا نام فیصل چشتی ہے، وہ زبردستی شہاب بھائی کے سر پہ ہاتھ رکھنے لگے۔ تو شہاب بھائی نے ان کی دعا میں خلل پڑا تو انہوں نے اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی۔ انہوں نے ایک بار اس کا ہاتھ ہٹایا تو وہ پھر تو ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے لگا زبردستی اور کہنے لگا کہ بیٹا کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے، میں دعا کرتا ہوں، میں تمہارے لیے دعا مانگتا ہوں۔ لیکن شہاب بھائی خود دعا مانگنا چاہ رہے تھے، وہ خود عقیدت مند ہیں پیران پیر کے، کیا وہ ان کے اندر کیا وہ محبت کا یہ تقاضا نہیں کہ وہ خود دعا کر سکیں؟ کیا کسی دوسرے سے دعا کرانا ضروری ہے؟ تو شہاب بھائی خود دعا کرنا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے اس مجاور کا خادم کا ہاتھ جھٹک دیا، اس نے دوبارہ ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور شہاب بھائی نے ان کا دوبارہ ہاتھ جھٹک دیا۔ ہو سکتا ہے ان کو دعا مانگنے میں خلل ہو رہا ہو، وہ یکسوئی چاہ رہے ہو دعا مانگنے میں، لیکن وہ خادم چاہ رہا تھا، اس نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ اس نے کہا کہ یہ کیسا بندہ ہے جو میری نہیں مان رہا ہے اور مجھ سے دعا نہیں کروا رہا ہے، سب کے سر پر ہم ہاتھ رکھتے ہیں، سب کی دعا ہم کراتے ہیں، یہ کیسا بندہ ہے جو مجھ کو ہاتھ نہیں رکھنے دے رہا ہے۔ اس نے اس کو اپنی انا ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی، اس کو اپنی عزت مجروح ہوتی دکھائی دی۔ اس نے کہا کہ تم کو دعا مانگنا ہے تو مانگو، یہاں سے نکل جاؤ، یہاں پہ سب کی دعا ہم مانگتا ہے۔ تو شہاب بھائی کو اس نے بھگا دیا۔ جیسا کہ ہم سبھی کو معلوم ہے، ایسا اکثر سننے میں آیا ہے کہ جو فیصل چشتی ہیں اور اس طرح کے جو اور بھی خدام ہیں، وہاں پہ ان کا یہی رویہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھتے ہیں اور جتنا مقام پیران پیر کا ہے اس سے کہیں زیادہ وہ اپنا مقام بنا بیٹھتے ہیں اور خود کو اپنا پیران پیر کی جگہ سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی دعا سب کے لیے مانگتے ہیں، ہم ہی سب کچھ کرتا دھرتا ہے، ہم ہی سب کچھ کرنے والے ہیں۔ وہاں پہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے سینکڑوں مریدین جاتے ہیں، غیر مذہب کے ماننے والے بھی جاتے ہیں، غیر دھرم کے ماننے والے بھی جاتے ہیں، ان کے ساتھ بھی زبردستی کی جاتی ہے اور کبھی ان کے ساتھ زبردستی ان کے اوپر چادریں ڈال دی جاتی ہیں، کبھی ان سے زبردستی پیسہ ڈلوایا جاتا ہے، کبھی ان سے زبردستی پھول چڑھوائے جاتے ہیں۔ اور حد تو جب ہو جاتی ہے کبھی کبھی جو ان کے عقیدت مند اور جو محبین اور جو زائرین ان کے پاس جاتے ہیں تو ان سے زبردستی سجدہ کروایا جاتا ہے۔ یہ حال ہے ان مجاورین کا، ان خدام کا جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے نام لیوا ہیں، ان کو ماننے والے ہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے، انہی کے نام لیوا ایسی بد اخلاقی کر رہے ہیں، ناروا سلوک کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، ان کے ماننے والوں کے ساتھ۔ آپ کو یاد ہوگا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کہ ایک مرتبہ جب وہ ہندوستان تشریف لائے تو ان کے ہاتھ پر 7 لاکھ لوگوں نے توبہ کی اور 70,000 لوگ مسلمان ہوئے اور کئی لاکھ لوگوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی۔ بڑے خوش کہ آج تو کمال ہو گیا، خوشی خوشی اپنی والدہ محترمہ کے پاس گئے، امی آج تو کمال ہو گیا، میرے ہاتھ پہ اتنے لاکھ لوگوں نے توبہ قبول کی، توبہ کری، اپنے گناہوں سے توبہ کی اور اتنے ہزار لوگ 70,000 لوگ تقریباً میرے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے۔ تو ان ماں کا جملہ دیکھیے انہوں نے کیا کہا، بیٹا اس میں تیرا کوئی کمال نہیں، یہ میرا کمال ہے۔ اور ان کو بڑا تعجب ہوا کہ سب کچھ میں نے کیا، سفر میں نے کیا اور لوگوں کو مسلمان میں نے کیا، دعاؤں سے لوگوں نے توبہ میرے ہاتھ پہ کی، اور ان کی والدہ کہہ رہی ہیں کہ اس میں تیرا کمال نہیں۔ تو ان کی والدہ نے بڑی پتے کی بات کی، بیٹا کہ جب تو چھوٹا تھا، جب تو پیدا ہوا تو میں نے جب بھی آپ کو دودھ پلایا تو ہمیشہ میں نے تمہیں باوضو دودھ پلایا اور ہمیشہ درود شریف پڑھ کر دودھ پلایا۔ تو یہ ہمارے اور میں ہمیشہ جب دودھ پلاتی تھی اللہ سے یہی دعا کرتی تھی، اللہ میرے دودھ کے ایک ایک قطرے میں
نبوت کا نور اتار دیجئے اور اس کے نور کی برکت سے ان کو نیک و صالح بنا دیجئے میرے بچے کو۔ تو یہ اسی دودھ کی برکت تھی، اسی درود شریف کی برکت تھی کہ آج تمہارے ہاتھ میں اتنے لوگ مسلمان ہوئے۔ یہ وہی پیرانے پیر ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کے ہاتھ میں لاکھوں لوگوں نے فیض پایا، اور ان کے ماننے والے، ان کے نام لیوا بڑا افسوس ہوتا ہے، ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو عقیدت مند اور جو زائرین جاتے ہیں ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے۔ تعجب ہوتا ہے کہ جو غیر مذہب کے ماننے والے جب جاتے ہوں گے، جب ہمارے ہندو بھائی جاتے ہوں گے، سکھ بھائی اور عیسائی بھائی جاتے ہوں گے، تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہوگا۔ میری گزارش ہے ایسے لوگوں سے، ایسے مجاوروں سے، ایسے خداموں سے کہ خدا کے واسطے وہ پیرانے پیر کو بدنام نہ کرے، اور ایسی پاک سرزمین میں جہاں پہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ مدفون ہے، ان کے نام لیوا، ان کے محبین، ان کے عقیدت مندوں کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرے، ورنہ لوگ کیا کہیں گے کہ وہ کیسے تھے اور ان کے ماننے والے کیسے ہیں۔ تو خدا را اپنے آپ کو ایسی حرکتوں سے بچائیے اور لوگوں کو پریشان نہ کریے۔ جو زائرین آتے ہیں ان کا استقبال کریے، وہ عقیدت مند ہے، وہ محبین ہیں خواجہ کے، ان کے ساتھ ہمدردی کیجیے، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیے۔ دعائیں دی جاتی ہیں، دعائیں تھوپی نہیں جاتی۔ اگر کوئی آپ سے دعا نہیں لینا چاہتا ہے تو آپ ان کو دعائیں دینے کی کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ آپ ٹھیک ہے، آپ خادم ہیں، خواجہ کی مزار پہ بیٹھے ہیں، تو کیا آپ خود خواجہ بن گئے ہیں؟ تو کیا آپ خود دعا کریں گے؟ کیا آپ کے بغیر دعا قبول نہیں ہوگی؟ ہرگز آپ ایسا مت کریے۔ لوگ اگر دعائیں لینا نہیں چاہتے تو آپ کو دعا دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ خدا کے واسطے آپ دعا نہ دیجیے، اور عقیدت مندوں کو ان کو اپنے طریقے پہ عمل کرنے دیجیے، اور دین کی صحیح نمونہ پیش کیجیے، اور دین کی صحیح رہنمائی کریے، اور خواجہ کے نام پر اسلام کو بدنام مت کریے، اور خواجہ کے نام پہ صحیح دین کی اور اسلام کی ترجمانی کریے۔ میری بس آپ سے یہی گزارش ہے۔ فقط والسلام۔ اللہ آپ کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔